سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ان الذين كفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے اانذرتہم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں ان کو لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور مہر لگا دی اللہ نے ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین برادران اہل سنت والجماعت، محترم بزرگوں، قابل احترام ساتھیوں، عزیز نوجوان بھائیوں، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا درس چل رہا ہے۔ ایمان والوں کا بیان ہو چکا اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت اور فلاح کی ڈگری بھی دے دی، ان کی علامات بھی بیان کر دیں، ان کو ہدایت یافتہ بھی قرار دے دیا اور ان کو فلاح و نجات کی ڈگری بھی دے دی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان آیات کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے 3 طبقوں کا ذکر ہے۔ پہلا طبقہ اہل ایمان کا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ان کا تذکرہ ہو چکا۔ دوسرا تذکرہ ان لوگوں کا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ان سے مراد یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مشرک بھی ہیں۔ ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کفر کی 4 قسمیں ہیں ایمان کے مقابلے میں۔ کفر کی 4 قسمیں ہیں، ایمان کی کوئی قسمیں نہیں، نہ ہی ایمان کے درجات ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کے درجات نہیں ہیں، نفس ایمان سب کا برابر۔ ہاں اگر فرق پڑتا ہے تو اسلام میں پڑتا ہے۔ میں نے کہا تھا ایمان کا تعلق ہے دل کے یقین کے ساتھ اور اسلام کا تعلق ہے اس یقین پر عمل کے ساتھ۔ فرق اگر پڑتا ہے تو اس میں پڑتا ہے۔ نفس ایمان وہ سب کا برابر ہے، جو بھی
صدق دل سے یقین رکھتا ہے، ایمان ایک جیسا ہے، لیکن فرق پڑ جاتا ہے اس ایمان پر عمل کرنے کے درجات میں۔ کسی کا درجہ کم ہے، کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کا درجہ زیادہ ہے، کسی کو اس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی صالحین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، کوئی شہداء کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، کوئی صدیقین کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن نفس ایمان سب کا ایک ہے۔ ائمہ مفسرین رحمہم اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے کفر جہالت، کہ ایک آدمی کو اس تک اللہ کا کلام اور حضور علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی تعلیمات پہنچی ہی نہیں۔ ظاہر بات ہے اگر وہ اس سے انکار کرتا ہے تو جہالت کی بنا پہ کر رہا ہے، اسے علم ہی نہیں، اس کو معلوم ہی نہیں۔ اس تک حضور علیہ السلام کی نبوت، حضور علیہ السلام کی تعلیمات اور قرآن پاک اس تک پہنچا ہی نہیں۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو یہ انکار ہے جہالت کا، ہے یہ بھی جرم۔ اس لیے کہ ایمان حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ میں اگر ایک شہر کے اندر رہتا ہوں وہاں ایمان نہیں پہنچا، مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز کراچی کے اندر موجود ہے، ایک نیا یا ایک نئی چیز کراچی کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، دوسرے شہروں کے اندر موجود ہے، اگر میں اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ بھی جرم ہے۔ جہالت اپنے مقام پہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ کفر کی پہلی قسم ہے۔ میں اس کی مثال عام طور پر دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی کو اگر آپ کسی ایسے غار میں بند کر دیں جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں جاتی، آپ اسے کہیں گے دوپہر کے وقت کہ بھائی سورج نکلا ہوا، وہ کہے گا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کوئی کرن اس تک پہنچ ہی نہیں رہی، سورج کے کوئی آثار اس کو مل نہیں رہے، وہ انکار کرتا ہے۔ آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس غار سے باہر لا کے اس کو کھڑا کرتے ہیں، جو ہی سورج کی دھوپ، سورج کی کرن، سورج کی روشنی اسے نظر آئے گی، وہ مان لے گا ہاں واقعی سورج نکلا ہوا ہے۔ یہ ہے انکار جہالت۔ اور یاد رکھیے کہ جہالت کسی نہ کسی وقت ختم ہو سکتی ہے، کسی نہ کسی وقت۔ اب حضرت سیدنا امام فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار جہالت کی بنا پہ تھا۔ ان کا انکار جب تک وہ ایمان نہیں لائے، ان کا انکار جہالت کی بنا پہ تھا۔ جب انہوں نے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی زبان سے قرآن پاک کی آیات سنی تو فوراً ایمان لے آئے، فوراً اپنی بہن سے کہا کہ میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھے حضور علیہ السلام کے پاس لے چل۔ لیکن ابو جہل جو خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے قرآن سنتا تھا، چھپ چھپ کے قرآن سنتا تھا، رات کی تنہائی میں جا کے قرآن سنتا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا۔ تو کفر کی پہلی قسم ہے کفر جہالت۔ جہالت کی وجہ سے اسلام کا، قرآن کا، حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنا۔ ایک ہے کفر تعصب، حق دھرمی، حق دھرمی کی بنا پہ، ضد کی بنا پہ اسلام کو نہ ماننا، کفر اختیار کرنا۔ جیسے ابو جہل
حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے قرآن بھی سنتا تھا، حضور علیہ السلام کے بے شمار معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ مکے کے وہ سردار جو حضور علیہ السلام کے پاس یہ پیشکش لے کے آئے تھے کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ ابو جہل کے ساتھ آئے تھے۔ ابو جہل ان کے ساتھ شامل تھا۔ حضور علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ ابو جہل نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، حتیٰ کہ یہ شبہ دور کرنے کے لیے کہ واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے یا یہ کوئی جادو کا کرشمہ ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کئی دفعہ کہ جادو کا اثر جو ہوتا ہے نا ایک محدود دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر جادو کرتا ہوں، اللہ نہ کرے ہے کفر، میں مثال دے رہا ہوں، میں اگر جادو کرتا ہوں تو اس جادو کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوگا جو میرے قریب ہیں، اس جادو کا اثر یہاں سے باہر نہیں ہوگا۔ جادو کا اثر ایک محدود دائرے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ شک دور کرنے کے لیے کہیں یہ جادو تو نہیں ہے، فوراً وہ وہاں سے بھاگے، مکے سے باہر نکلے، مکے کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں آئے، وہاں بھی جا کر دیکھا تو چاند 2 ٹکڑے کا۔ یعنی اپنا شبہ، اپنا شک دور کرنے کے بعد، حتیٰ کہ مکے سے باہر جو قافلے تھے، اگلے دن جب وہ قافلے مکہ مکرمہ میں آئے تو ابو جہل نے ان سے بھی پوچھا کہ تم نے یہ چیز دیکھی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی یہ چیز دیکھی، اور حیرت انگیز چیز تھی کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب کوئی شبے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے، لیکن ابو جہل نے کیا کہا؟ انت ساحر کبیر، تو بہت بڑا جادوگر ہے، اتنا بڑا جادوگر کہ دوسرے جادوگروں کا جادو زمین پہ چلتا ہے، تیرا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ اب یہ ہے کفر عناد، یہ ہے ضد کا کفر، تعصب کا کفر، ہٹ دھرمی کا کفر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب فرعون 30,000 جادوگروں کو لے کے آیا تھا، وہ دور، اس دور کے اندر جادو بڑا مشہور تھا، معروف تھا۔ 30,000 جادوگروں کو لے کے آیا، ان 30,000 جادوگروں نے پوری قوم کے سامنے، فرعون کی پوری قوم کے سامنے میدان کے اندر رسیاں پھینکی تو وہ سانپ نظر آنے لگی۔ اور یہ بات آگے جادو کا تذکرہ اسی سپارے میں انشاءاللہ العزیز آئے گا، تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ پھٹی ہے نا، میری نظر کو دھوکہ لگے گا، میں سمجھوں گا یہ پھٹی نہیں ہے، یہ سپیکر پڑا ہوا ہے، یہ پھٹی نہیں ہے، یہ میز پڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، ائمہ مفسرین کا، کہ یہ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ نہیں، حقیقت شے بدل جاتی ہے، کہ واقعی پھٹی جو ہے وہ میز بن جاتی ہے۔ اس میں تو اختلاف ہے کہ جادو کی تعریف کیا ہے، کہ نظر کا دھوکہ ہے یا حقیقت شے بدل جاتی ہے۔ لیکن دیکھنے والوں کو وہ جادو لگتا ہے۔ 30,000 جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تو بھی اپنی لاٹھی پھینک دے۔ اور جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن گئی کہ وہ سارے سانپوں کو نگل گئی۔
اس نے سارے سانپ کھا لیے۔ اب جادوگر جو ماہرین فن تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، جادو کو کھا نہیں سکتا، وہ اتنا بڑا جادو نہیں ہو سکتا، یہ ضرور قدرت ہی کا کوئی کرشمہ ہے۔ انہوں نے فوراً موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ وہ صاحب فن تھے، وہ جادو کی حقیقت کو جانتے تھے، اس کی اصلیت کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے فوراً سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرعون نے ان کو سزائیں دیں، ان کو قتل کرایا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اب ابو جہل حضور علیہ السلام کے پاس آ کے سوال کرتا ہے، اگر آپ چاند 2 ٹکڑے کر دیں میں ایمان لے آؤں گا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اپنی تسلی کے لیے مکے سے نکل کر بھی چاند کو اس کیفیت میں دیکھ لیا، باہر سے آنے والے قافلوں سے بھی تسلی کر لی، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ یہ ایمان ہے تعصب اور حق دھرمی کا ایمان۔ ابو جہل ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی مٹھی کے اندر کنکریاں لے کر آیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ چیز جو تیری مٹھی میں ہے وہ خود ہی بتا دے تو۔ حضور علیہ السلام نے مٹھی کی طرف اشارہ کیا، مٹھی کے اندر موجود کنکریوں نے، پتھر کی کنکریوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا۔ ان کنکریوں کو زمین پہ پھینک کے کہنے لگا، انت ساحر کبیر، تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ اب کفر کی ایک قسم ہے تعصب اور حق دھرمی کی۔ اب یہودی جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام ہی وہ آخری نبی ہیں، ان کے اندر وہ ساری علامات موجود ہیں، لیکن دکھ کیا تھا، تکلیف کیا تھی؟ وہی برادری ازم کہ پہلے نبوت بنی اسرائیل میں تھی، اب یہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام بنی اسرائیل سے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے، یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل سے، آج تک نبوت بنی اسرائیل میں چل رہی تھی، اب یہ نبوت ہمارے قبیلے سے نکل کر دوسرے قبیلے میں کیوں چلی گئی؟ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے نکل کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے پاس کیوں چلی گئی؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برادریزم کا یہ گندا تصور بڑے عرصے سے موجود ہے۔ یہ قومیت پرستی کا یہ گندی ذہنیت یہ اسی دور میں موجود تھی۔ ان کو حضور علیہ السلام کی نبوت پر یقین تھا۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہودیوں کے ہاں ان کا بڑا احترام تھا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ تمہاری قوم کے اندر تمہارا بڑا احترام ہے، جب تم ان کو دعوت دو گے تو وہ سارے اسلام قبول کر لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کی ذہنیت کو جانتا ہوں، تو کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ فرمایا تم دعوت دے کے تو دیکھو،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسا کیجئے، میں پردے کے پیچھے بیٹھتا ہوں، آپ میری قوم کو بلائیے اور ان سے میرے بارے میں پوچھیے۔ حضور علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پردے کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور یہودیوں کو بلایا، ان سے پوچھا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگے عبداللہ ابن سلام ہمارے اس وقت دنیا کے سب سے بڑے پیشوا و مقتدا ہیں، ان سے زیادہ صالح، ان سے زیادہ نیک، ان سے بڑا عالم اس وقت پوری دنیا میں نہیں ہے۔ وہ ایک بہت ہی برگزیدہ انسان ہے، وہ ایک بڑا ہی صادق و امین ہے۔ جب یہ وہ جملے کہہ چکے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں سے نکلے تو کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے یہودی کہنے لگے اس سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا کذاب تو دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا جھوٹا تو دنیا میں کوئی نہیں، اس سے بڑا برا اور بد تو دنیا میں کوئی نہیں۔ اب یہ ہے تعصب کا کفر، ہٹ دھرمی کا کفر۔ کفر کی تیسری قسم ہے جسے کہا جاتا ہے کفر ملامت، یعنی آدمی اسلام کی حقانیت اور صداقت کو سمجھتا بھی ہے، دل میں اس کے یہ یقین بھی ہے کہ یہ سچا مذہب ہے، لیکن قبول نہیں کرتا کہ اگر میں نے قبول کیا تو میری قوم والے کیا کہیں گے، میں نے اگر یہ ایمان دین قبول کر لیا تو میری سوسائٹی والے کیا کہیں گے۔ یہ کفر ہے جو حضرت ابو طالب نے اختیار کیا تھا کہ حضور علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے ایمان کی شہادت دے سکوں، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ نہیں بھتیجے، میں جانتا ہوں تو سچا ہے، لیکن میں نے اگر کلمہ پڑھ لیا مر گیا اس حالت میں تو لوگ کیا کہیں گے کہ مرتے وقت اپنے باپ دادا کے دین کو جوڑ دیا۔ یعنی یہ کفر ملامت، لوگوں کی ملامت کا خوف، لوگوں کی ملامت کا ڈر۔ اور چوتھا کفر ہے کفر نفاق، جس کا تذکرہ آگے آئے گا اگلے رکوع میں۔ تو یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ جس طرح کفر کی یہ اقسام ہے، معصیت گناہ کی بھی یہی اقسام ہے۔ معصیت، ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے جہالت کی بنا پہ، جہالت کی وجہ سے، اسے معلوم نہیں مسئلے کا، غلط نماز پڑھتا ہے جہالت کی وجہ سے، اسے مسئلے کا پورا پتہ نہیں، ایک غلط کام کرتا ہے جہالت کی وجہ سے، اور ایک آدمی وہ ہے جو جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، غلط ہے، لیکن پھر بھی کرتا ہے۔ کیسے سود خور ہے؟ میرے خیال میں کوئی مسلمان سود خور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو آپ کے سامنے یہ کہے کہ سود حرام نہیں ہے۔ سود کے حرام ہونے کا اقرار کرے گا لیکن سودی کاروبار نہیں چھوڑے گا، کرپشن کو برا سمجھے گا، برا قرار دے گا، لیکن کرپشن چھوڑے گا نہیں۔ یہ گناہ ہے تعصب اور حق دھرمی کا گناہ، تعصب اور حق دھرمی مفاد پرستی کا گناہ۔ اور ایک ہے گناہ ملامت کا، میں نے شادی کے موقع پر اگر یہ رسم نہ کی تو برادری کیا کہے گی، میں نے شادی کے موقع پر اگر یہ کام سنت کے مطابق کر دیا تو برادری کیا کہے گی، میں نے اگر کسی کی وفات کے موقع پر، اپنے بزرگ کی موت کے موقع پر
میں نے یہ رسم ادا نہ کی تو برادری کیا جانتا ہے کام سنت کے خلاف ہے، جانتا ہے یہ کام دین کا کام نہیں ہے، جانتا ہے اس کام کے کرنے سے میری فوت ہونے والی ماں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، جانتا ہے اس کام کے کرنے سے میرے فوت ہونے والے باپ کو فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن کرتا ہے۔ کیوں؟ نہ کیا تو برادری کیا کہے گی، نہ کیا تو قوم قبیلہ کیا کہے گا۔ یہ ہے ملامت کا گناہ، اور یہ بڑا سنگین گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام کفریات سے بھی بچائے اور ہمیں ان تمام گناہوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ بات یاد رکھیے، نبی دنیا کے اندر اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے، منوانے کے لیے نہیں۔ یہ نبی کی ذمہ داری میں شامل ہی نہیں۔ نبی کی ذمہ داری میں منوانا شامل نہیں ہے، نبی کی ذمہ داری میں پہنچانا ہے، کہ پہنچانے کے اندر نبی کوئی کوتاہی نہ کرے، ہر اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرے، ہر اپنی جسمانی صلاحیت کو استعمال کرے، ہر اپنی قوت کو استعمال کرے سمجھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک ایک امتی ہوگا، اور کچھ انبیاء ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نبی جن کے ساتھ ایک ایک امتی ہوگا یا جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، کیا وہ دنیا سے ناکام گئے؟ فرمایا نہیں، کوئی نبی دنیا سے ناکام نہیں جاتا، اس لیے کہ نبی کی ذمہ داری منوانا ہے ہی نہیں، نبی کی ذمہ داری ہے پہنچانا، اور پہنچانے کے اندر کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کرنا، کسی قسم کی غفلت کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اب اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو دنیا کے اندر اپنی وحی، اپنا پیغام، اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجا، حتیٰ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنے چچا ابو طالب کو ایمان پر لانے کے لیے اصرار شروع کیا اور اللہ سے دعا بھی کی۔ یہ یاد رکھنا کہ ہدایت کے لیے، دعوت کے لیے جہاں پیغام پہنچانا ضروری ہے، وہاں قوم کی، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی دعوت کا حصہ ہے کہ میں اگر دعوت کے لیے نکلتا ہوں کسی مسلمان یا کسی کافر کو پیغام دینے کے لیے، تو پہلے اللہ سے دعا کر کے، یا اللہ تیرا پیغام لے کے جا رہا ہوں، تیرا پیغام ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، میری زبان کے اندر وہ تاثیر پیدا کر دے کہ ان کے دل پر اثر کر دے، اور ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دے کہ وہ میرے پیغام کو قبول کر دے۔ یہ دعا بھی دعوت کا حصہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دعا کی کہ یا اللہ میرے چچا کو ہدایت دے دے، لیکن جب چچا کے دل کے اندر ہی طلب نہیں ہے، اس کے دل کے اندر بھی ملامت کا خوف ہے، تو اللہ رب العزت نے جواب دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے پیغمبر، تو
کسی بھی ایسے شخص کو جس سے تو محبت کرتا ہے تو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت تیرے قبضہ قدرت میں نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب اور تڑپ. ہمارے ہاں جتنے بھی مبلغین گزرے ہیں، تمام مبلغین، تمام علماء، تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ دعوت دینے کے لیے جب جائیں تو اللہ کے حضور پہلے تو ان کے لیے دعا کریں اور پھر ان کو دعوت اس انداز سے دیں کہ وہ دعوت کو دعوت سمجھیں. اگر وہ دعوت کو دعوت سمجھیں گے ان کے دل پر اثر بھی ہوگا. اب اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے دور میں، خواہ وہ یہودی ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ مشرک ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایک بات یاد رکھیے، یہ فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. میں ایک شخص پہ 50 سال، 60 سال، 70 سال اس کی ہدایت کے لیے محنت کرتا ہوں، میں 70 سال کے بعد بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو دعوت دے یا نہ دے یہ ایمان نہیں لائے گا. یہ فیصلہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے کیونکہ دلوں کی کیفیت وہی جانتا ہے، دلوں کا حال وہی جانتا ہے. میں 60، 70، 80، 90 سال تک دعوت دے کے بھی اگر کوئی دعوت کو قبول نہیں کرتا تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کو دعوت دے یا نہ دے اس پر کوئی اثر نہیں. یہ اختیار اللہ ہی کے پاس تھا. اللہ نے ان کافروں کے دلوں کی کیفیتوں کو جان دیا کہ یہ بدر میں قتل تو ہو جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. یہ احد میں مارے تو جائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. یہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کے چلے تو جائیں گے جیسے یہود گئے، ایمان نہیں لائیں گے. یہ مدینہ منورہ کی خندقوں کے اندر جیسے حضور علیہ السلام نے یہود مدینہ کو ایک گروہ کو وعدہ عہد شکنی کی وجہ سے خندقوں کے اندر ڈال کے ان کو قتل کروایا. یہ قتل تو ہو جائیں گے خندقوں کے اندر لیکن ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ کیفیت کوئی اور تو نہیں جان سکتا. یہ کیفیت دل کی صرف اللہ ہی جان سکتا ہے. اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام سے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر ہیں اس وقت آپ کے مقابلے میں آپ کے مقابل اترے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کی کیفیت کو جان لیا ہے. آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب یہ فیصلہ چونکہ اللہ کا تھا اور کیوں تھا اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں بات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ